الله خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ 7ویں پارے کی آیت نمبر 101 اور 102 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور آج کے درس کے مکمل ہونے سے ہمارے 7 پارے جو ہے الحمدللہ ترتیب وار یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور نیکسٹ جو ہے سورہ انعام کا ہی حصہ ہوگا، لیکن 8واں پارہ جو ہے ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ بڑا ایک اہم مسئلہ آج کے اس درس میں اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو صحیح سمجھ بھی آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اپنی مختلف نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین سے پھل اور پودے اگاتا ہے، زمین سے جو ہے وہ چیزوں کو اگا کے تمہارے لیے بطور نعمت نازل کرتا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں اور کاریگریوں کو ذکر کیا۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، جو ایسا کر سکتا ہے یہی تمہارا رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، ہر جنس کا خالق اللہ ہے، ہر خیر کا خالق بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم مسئلہ، یہ لفظ سمجھنا، ادراک۔ صرف غلط فہمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں مسلکوں کے درمیان تنازع اور جھگڑے کا ذریعہ بنتا رہتا ہے، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ناسمجھی۔ ہم سب نے کئی روایات سے اور قرآن کی آیات سے بھی اس بات کو معلوم کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ممکن ہے، یعنی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے۔ حتیٰ کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، حسین صورت میں۔ اچھا، اس بات پہ ایک مسئلہ اختلاف رہتا ہے کہ بھئی جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس ایک فکر وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ یہ آیت مبارکہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ دیکھنا اور چیز ہوتی ہے اور ادراک اور چیز ہوتی ہے۔ دیکھنے اور ادراک میں یہ فرق جانیے گا۔ بے مثال کے طور پر یہ سامنے ایلومینیم کا دروازہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن ہم میں سے شاید کسی کو اس دروازے کے بارے میں ادراک نہ ہو۔ کم سے کم مجھے نہیں پتا کہ یہ مٹیریل بنتا کیسے ہے، یہ مٹیریل بنتا کہاں پہ ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے، یہ کس کس معاملے سے گزر کر اس شکل میں آتا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھتا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں،
لیکن ادراک نہیں، ادراک نہیں۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مکمل احاطہ کر لینا، کسی چیز کو مکمل طور پر پا لینا۔ اللہ رب العزت کا ادراک کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کا ادراک کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بلند و بالا ذات ہے، وہ ہماری سمجھ سے ماورا، ہماری فکر سے ماورا، ہمارے شعور سے ماورا، ہماری حد سے ماورا۔ وہ نہ سننے میں آ سکتی ہے، نہ دیکھنے میں آ سکتی ہے، نہ چکھنے میں آ سکتی ہے۔ جہاں پہ کائنات کی عقلیں، فکریں، دماغ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس سے بھی ماورا ہے، اس سے بھی ماورا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ادراک یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی اللہ کو دیکھنے کی، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میں نے اللہ رب العزت کو معراج کی رات خوبصورت ترین شکل میں جو ہے وہ دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے جو انبیاء اولیاء ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کی قربت کے سفر پہ ہوتے ہیں تو راستے پہ پھر یہ مقام آتا ہے کہ اللہ اپنے حسن کے پردے بے نقاب کر کے اپنے حسن کی تجلیوں کا ان کو دیدار کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے سوال کیا اور کہا کہ اے علی دیکھو، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو ہم اپنا خدا کہتے ہیں، اور ان کو ہم دیکھ کے ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اے علی، جس خدا کے آگے تم جھکتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم تو اپنے خداؤں کو دیکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، ارے تو دیکھنے یا نہ دیکھنے کی بات کرتا ہے، علی اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کے حسن کا دیدار نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں تو دوسرا سجدہ بھی تب کرتا ہوں جب اللہ کے حسن کا جو ہے وہ دیدار کر لوں۔ اسی طرح میں نے پرسوں جمعے کے خطبے میں یہ روایت آپ کو سنائی تھی، حدیث مبارکہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے فَاسْأَلُوا مَا شِئْتُمْ، اے جنت میں آنے والوں مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، سوال کرو۔ وہ آپس میں میٹنگ کریں گے، دیکھیں گے کہ جنت میں ہمیں ہر قسم کی نعمت مل گئی، حور و غلمان مل گئے، باغیچے مل گئے، نہریں مل گئی، چشمے مل گئے، جو ہم نے کائنات میں کبھی دیکھا نہیں تھا وہ جو ہے حسن وہ ہمیں یہاں پہ مل گیا۔ وہ آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اور تو کچھ مانگنے والا نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے فَاسْأَلُوا عُلَمَاءَكُمْ، اگر تمہیں مانگنے کا نہیں پتہ چل رہا تو اپنے علماء سے پوچھو۔ پھر وہ جنتی علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور کیا مانگنا چاہتے ہو، ہم کیا مانگیں؟ تو علماء جنتیوں کو بتائیں گے کہ اے جنتیوں، ہم نے اللہ کے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدًا، کہ میرے پاس جنت کے علاوہ اور بھی کچھ دینے کو ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ دینے کو ہے، اور بھی میں دوں گا۔ تو اے جنتیوں، تمہیں جنت تو مل گئی، اب تم سوال کرو اللہ سے کہ یا اللہ ساری زندگی دنیا میں تجھے بغیر دیکھے مانا بھی ہے، تیری عبادت بھی کی ہے، تیرا ذکر اور فکر بھی کیا ہے، یا اللہ باقی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی، اگر ایک نعمت سے ہم محروم ہیں تو وہ یہ ہے کہ تیرا دیدار نہیں کر سکے، یا اللہ تجھے اب تک بغیر دیکھے مانتے رہے ہیں، یا اللہ آج کرم فرما دے، اپنے حسن کا دیدار ہمیں عطا کر دے۔ ٹھیک، تو جب جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا ہی وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو ایک خاص مقام پہ اکٹھا کرے گا جنت میں، اور اللہ فرمائے گا کہ اے میرے جنتیوں یہاں پہ آ جاؤ، میں رب اپنے حسن کے پردے تمہارے سامنے سے ہٹاتا ہوں، تم مجھے دیکھ کے خوش ہو جاؤ اور میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاؤں۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بندہ مومن کو یہ ایمان اور نور کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حسن کی تجلیات کا ان کو جو ہے وہ دیدار کروا دیتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ دیکھنا اور چیز ہے، ادراک اور چیز ہے۔ اللہ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو مکمل طور پر سمجھ لیا، پا لیا۔ اللہ کو دیکھنا جو ہے یہ ممکن ہے، اس کی تجلیوں کا نظارہ اللہ کے انبیاء کو بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کو بھی نصیب ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حسن کا دیدار اہل جنت کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے صف میں شامل کرے کہ جن لوگوں پہ اللہ راضی ہونے کے بعد اپنی تجلیات کا اور اپنے نور کا دیدار کروائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی مسئلہ کسی ساتھی نے پوچھنا؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها نورنا يا شافي الامراض اشف مرضانا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا حل المشكلات حل مشكلاتنا اللهم اغثنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى